السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور چینی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے بندر بادشاہ غرور سے نجات کا سفر کی۔ ہمارے پاس اس کا متن موجود ہے اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو پیغامات ہیں ان کو سمجھیں۔ جی بالکل، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ صدیوں سے سنائی جا رہی ہے۔ تو یہ کہانی ہے سن ووکانگ کی۔ اب یہ کوئی عام بندر نہیں تھا۔ واہ! اس کی طاقتیں ایسی کہ آپ سوچیں انسان حیران رہ جائے، لیکن اس کا غرور وہ اسے بلندی سے نیچے لے آیا۔ ہاں، تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ تکبر کے انجام اور پھر خدمت اور عاجزی سے خود کو دوبارہ پانے کے سفر کے بارے میں کیا کہتی ہے یہ کہانی۔ بالکل۔ تو چلیے ذرا تصور کریں قدیم چین کے وہ جنگل، پہاڑ، وہیں رہتا تھا سن ووکانگ۔ واہ! سنہرے بال، آنکھوں میں شرارت اور طاقتیں ایسی کہ یقین نہ آئے۔ وہ ہوا میں اڑتا تھا، پلک جھپکتے میں شکل بدل لیتا تھا، اور اس کے پاس وہ ایک جادوئی لاٹھی تھی۔ جی ہاں، وہ لاٹھی جو چھوٹی بڑی ہو سکتی تھی۔ بالکل، کبھی پہاڑ جیسی، کبھی سوئی جیسی۔ کمال کی طاقتیں تھیں اس کے پاس۔ اور یہی طاقتیں دیکھیں کہانی کے اصل مرکز میں ہیں۔ یہ صرف کوئی جادوئی مہم جوئی نہیں ہے، یہ کہانی ان عالمگیر موضوعات کو چھیڑتی ہے جو ہمیشہ سے انسان کے لیے اہم رہے ہیں، جیسے طاقت کا نشہ، وہ حد سے بڑا ہوا غرور جسے ہبرس کہتے ہیں، پھر اس غرور کی سزا، اور اس کے بعد توبہ اور سدھار کا ایک لمبا مشکل راستہ۔ یہ تو انسانی تجربے کا ہی ایک عکس ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ سن ووکانگ کی جو سب سے بڑی پہچان تھی نا، وہ اس کی طاقتوں سے بھی زیادہ اس کا بے پناہ غرور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بس کائنات میں وہی سب سے طاقتور ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا اس کا۔ وہ خود کو سب سے اوپر سمجھتا تھا، کسی قانون، کسی ضابطے کا پابند نہیں۔ بہت مغرور، شاید پوری طرح بتا بھی نہیں پاتا اس کی کیفیت۔ بالکل۔ ہاں، اور اس کی وہ صلاحیتیں، اڑنا، وہ 72 شکلیں بدل لینا، وہ لاٹھی جو سمندر ناپ لے یا آسمان چھو لے، یہ سب اس کے کردار کو ٹھیک ہے 4 چاند لگاتی تھیں، لیکن یہی چیزیں اس کے غرور کو بھی ہوا دے رہی تھیں۔ ہاں بالکل۔ اسے لگتا تھا بس میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کوئی مجھے روک ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں یہاں طاقت اور غرور کا جو تعلق ہے نا، وہ بہت اہم ہے۔ جب طاقت پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، جب ذمہ داری کا احساس نہ ہو ساتھ میں، تو وہ اکثر فرد کو، چاہے وہ انسان ہو یا جیسے یہاں بندر ہے، وہ اسے تباہی کی طرف ہی لے جاتی ہے۔ سن ووکانگ کی جو غیر معمولی صلاحیتیں تھیں، وہ اس کے اس یقین کو اور پکا کرتی تھیں کہ وہ ہر اصول سے بالاتر ہے۔ یہ تو ادب میں ہم بار بار دیکھتے ہیں، پرانی یونانی کہانیوں سے لے کر آج تک۔ یہ ہائبرس، یعنی وہ شدید غرور جو انسان کو اپنی حدیں بھلا دے، اکثر زوال کا ہی سبب بنتا ہے۔ تو سن ووکانگ کی طاقتیں وہ ایک طرح سے اس کے غرور کا ایندھن تھیں۔ اور اسی غرور میں، طاقت کے نشے میں، سن ووکانگ نے اگلا قدم کیا اٹھایا؟ لافانیت کی تلاش۔ اچھا؟ وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا تھا، امر ہونا چاہتا تھا۔ اسے لگا کہ اتنی طاقت کے بعد اب موت کو بھی ہرانا ضروری ہے۔ جی۔ اسے کہیں سے بھنک پڑی کہ آسمانی دنیا میں ایک باغ ہے، دیوی شی وانگمو کا، اچھا۔ اور وہاں خاص قسم کے جادوئی آڑو اگتے ہیں۔ اچھا۔ جن کی خاصیت یہ تھی کہ جو انہیں کھا لے وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے، لافانی ہو جاتا ہے۔ اوہ! اب ذرا اس کی ہمت تو دیکھیں۔ وہ اپنی طاقتوں کے زور پر سیدھا آسمان پر چڑھ گیا، اس مقدس باغ میں گھس گیا اور وہ قیمتی لافانی آڑو چرا کر کھا لیے۔ اچھا، یعنی چوری کر لیے؟ ہاں بالکل۔ اور پھر وہ خود کو واقعی لافانی سمجھنے لگا۔ سوچا اب کون پکڑے گا مجھے، میں تو امر ہو گیا۔ یعنی تکبر کی انتہا ہو گئی۔ بالکل، ظاہر ہے یہ حرکت کوئی چھوٹی تو تھی نہیں۔ آسمانی بادشاہت کا جو حکمران تھا، جیڈ ایمبرر، جو چینی دیومالا میں آپ سمجھ لیں آسمانی نظم و ضبط اور اتھارٹی کی علامت ہے، جی ہاں۔ وہ شدید غصے میں آ گیا۔ یہ صرف چوری نہیں تھی، یہ تو آسمانی اتھارٹی کی کھلی توہین تھی۔ تو جیڈ ایمپرر نے فیصلہ کیا کہ سن ووکانگ کو اس گستاخی کی عبرتناک سزا دی جائے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، یہ جو لاپناہیت کی تلاش ہے نا، اس کی بھی بڑی گہری معنویت ہے۔ کیا یہ صرف مزید طاقت کی ہوس تھی، یا شاید موت کا جو ایک انجانا خوف ہوتا ہے اس کا نتیجہ تھا؟ اور پھر آسمانی باغ سے چوری کرنا، یہ صرف آڑو چرانا نہیں تھا، یہ تو جو قائم نظام تھا، جو الہی قانون تھے، جو آسمانی اختیار تھا، اسے چیلنج کرنے جیسا تھا۔ یہ تکبر کی انتہا تھی،
ایک مخلوق ہو کر خدائی صفات حاصل کرنے کی کوشش، وہ بھی طاقت کے زور پر۔ یہ عمل خود اس کے غرور کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ یہ صرف جرم نہیں تھا، یہ کائنات کا جو توازن ہے اسے بگاڑنے کی کوشش تھی۔ صحیح۔ اور سزا بھی پھر ایسی ملی جو اس کے جرم کی سنگینی اور اس کے غرور کی اونچائی دونوں کو ظاہر کرتی تھی۔ جی، جیڈ ایمپرر نے بدھا سے مدد مانگی اور بدھا نے اپنی طاقت سے سن وکانگ کو قابو کیا۔ اسے سزا کے طور پر ایک بہت بڑے پہاڑ کے نیچے دبا دیا گیا۔ ایک پہاڑ کے نیچے؟ جی ہاں، ایک دیواکار پہاڑ کے نیچے۔ اور یہ قید کوئی 1-2 دن کی نہیں تھی، پورے 500 سال۔ 500 سال؟ ہاں، ذرا سوچیں، وہ بندر جو پل میں ہزاروں میل اڑتا تھا، جو مرضی سے شکل بدلتا تھا، اب ایک پہاڑ کے بوجھ تلے ایسا پڑا تھا کہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ مکمل بے بسی، مکمل تنہائی، اس کی ساری طاقتیں جیسے بیکار ہو گئیں۔ یہ اس کی آزادی اور طاقت کا بالکل الٹ تھا۔ یہ سزا دیکھیں اپنی نوعیت میں بہت علامتی ہے۔ جس نے اپنی آزادی اور طاقت کا اتنا غلط استعمال کیا، اسے مکمل بے حرکتی ملی، قید تنہائی ملی۔ یہ اس کے تکبر اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا بالکل سیدھا ایک منطقی نتیجہ تھا۔ اور 500 سال، یہ طویل مدت صرف سزا نہیں تھی، یہ ایک طرح سے غور و فکر کا، اپنے کیے پر پچھتانے کا اور شاید اندرونی تبدیلی کے لیے تیار ہونے کا ایک بہت لمبا تکلیف دہ موقع تھا۔ سوچیں تو صحیح، 500 سال ایک ہی جگہ، ایک ہی حالت میں، یہ اس کے جرم کی سنگینی کو بھی دکھاتا ہے اور کائناتی انصاف کے پہیے کی رفتار کو بھی۔ یہ قید یا تو اس کی روح کو توڑ دیتی یا پھر اسے نئی شکل دیتی۔ 500 سال بہت لمبا عرصہ ہے، اور اس لمبی قید کے بعد آخرکار وہ وقت آیا جب کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ ایک بہت نیک دل پاکیزہ راہب تھے، نام تھا ٹنگ سنگھ۔ وہ اس علاقے سے گزرے۔ اچھا۔ ٹنگ سنگھ ایک بہت ہی اہم مقدس مشن پر تھے۔ وہ مغرب جا رہے تھے، ہندوستان، تاکہ وہاں سے بدھ مت کے اصل صحیفے حاصل کر کے چین لا سکیں۔ جی ہاں، یہ سفر خود ایک پوری داستان ہے۔ بالکل۔ تو جب تانگ سنگھ اس پہاڑ کے پاس سے گزرے تو انہیں بدھا کی طرف سے ہدایت ملی۔ ہدایت یہ تھی کہ وہ اس پہاڑ کے نیچے جو بندر قید ہے اسے آزاد کر دیں۔ اچھا، یعنی بدھا نے خود کہا؟ جی، لیکن ایک شرط پر۔ شرط یہ تھی کہ سن وکانگ اس راہب کی خدمت کرے گا اور اس کے خطرناک سفر میں اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ اس کی رہائی کی قیمت تھی۔ یعنی خدمت کے بدلے آزادی؟ ہاں، لیکن اب ایک مسئلہ تھا۔ سن وکانگ کا سرکش مزاج، اسے قابو میں رکھنا بھی تو ضروری تھا۔ تو بدھا کی ہدایت پر، یا کچھ روایت کہتی ہے غوانن بودھی ستوا کی مدد سے، تانگ سینگ نے سن وکانگ کے سر پر ایک جادوئی پٹی یا تاج پہنا دیا۔ ایک جادوئی پٹی؟ ہاں، یہ کوئی عام پٹی نہیں تھی۔ جب بھی سن وکانگ کوئی غلط کام کرنے کا سوچتا یا نافرمانی کرتا یا راہب کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتا تو تانگ سینگ ایک خاص منتر پڑھتے تھے جس سے یہ پٹی کس جاتی تھی اور سن وکانگ کو شدید تکلیف ہوتی تھی۔ اوہ، تو یہ ایک طرح کی لگام تھی؟ بالکل، اس کی آزادی پر ایک لگام تھی۔ تو اب سن وکانگ، جو کبھی خود کو کائنات کا بادشاہ سمجھتا تھا، وہ ایک عاجز راہب کا شاگرد بن گیا، محافظ بن گیا۔ اس کا نیا کام تھا تانگ سنگھ کے ساتھ مغرب کا سفر کرنا۔ راستے میں جو بے شمار رکاوٹیں آئیں گی، خاص طور پر خطرناک عفریت، شیطانی طاقتیں، ان سے لڑنا، اور ہر قیمت پر راہب اور ان مقدس صحیفوں کی حفاظت کرنا، یہ اس کے لیے ایک بالکل نیا کردار تھا، ایک بالکل نئی زندگی۔ شروع ہوتا ہے جو خدمت کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ یہ کہانی کا سب سے اہم اور میرے خیال میں سب سے گہرا حصہ ہے۔ اب دیکھیں، سن وکانگ کی وہی بے پناہ طاقتیں جو پہلے اس کے غرور اور تباہی کا سبب بنی تھیں، اب وہ ایک نیک مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، دوسرے کی حفاظت کے لیے۔ یہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں ہے، یہ ایک اندرونی تبدیلی کا سفر ہے۔ ہر چیلنج، ہر افرید جس کا وہ سامنا کرتا ہے، ہر بار جب وہ راہب کی حفاظت کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے، وہ اسے اپنی انا، اپنی خود غرضی، اپنی جلد بازی جیسی جو خامیاں ہیں ان کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح۔ اور وہ جادوئی پٹی، وہ صرف ایک کنٹرول کا ذریعہ نہیں، وہ ایک مستقل یاد دہانی ہے کہ اصل آزادی بے لگام طاقت میں نہیں بلکہ ضبط نفس میں ہے، فرض شناسی میں ہے۔ سن وکانگ جسمانی طور پر تو آزاد ہو گیا، لیکن اب وہ ایک مقصد سے، ایک ذمہ داری سے اور ایک استاد سے جڑ گیا ہے۔
یہ تعلق، یہ ذمہ داری اسے دھیرے دھیرے بدلتی ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ طاقت کا صحیح استعمال دوسروں کی مدد کرنا ہے، نہ کہ ان پر حکم چلانا۔ یہ خود غرضی سے خدمت گزاری کی طرف ایک سست، مشکل لیکن بہت گہری تبدیلی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہانی میں کہ کیسے شروع میں وہ حکم ماننے میں ہچکچاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ تانگ سینگ کی نرمی، ان کی استقامت اور مقصد کی جو عظمت ہے وہ اس پر اثر کرتی ہے۔ بالکل۔ کہانی میں ایسے کئی واقعات آتے ہیں جہاں سن ووکانگ اپنی پرانی عادتوں کی طرف لوٹنے لگتا ہے۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے یا بھاگ جانا چاہتا ہے، لیکن پھر یا تو وہ پٹی کی تکلیف یا راہب کی نصیحت یا حالات کی سنگینی اسے واپس صحیح راستے پر لے آتی ہے۔ جی، وہ غصے پہ قابو پانا سیکھتا ہے، صبر کرنا سیکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر شاید دوسروں کے لیے ہمدردی محسوس کرنا سیکھتا ہے۔ یہ صرف باہر کے عفریتوں سے لڑائی نہیں تھی، یہ اس کے اپنے اندر کے عفریت، یعنی اس کا غرور، اس کی خود پسندی، اس سے بھی جنگ تھی۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ یہ اندرونی جنگ ہی اصل تبدیلی لاتی ہے۔ اور اس لمبے، مشکل سفر کے آخر تک سن ووکانگ واقعی ایک بدلا ہوا کردار بن چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنا وہ تباہ کن، مغرور رویہ اسے کافی حد تک پیچھے چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل طاقت، حقیقی بڑائی اپنی طاقت کا ڈھنڈورا پیٹنے میں نہیں ہے یا دوسروں کو کمتر سمجھنے میں نہیں، بلکہ عاجزی میں ہے، ہمت میں ہے اور دوسروں کی بے لوث خدمت کرنے میں ہے۔ جی بالکل، یہی اس کا سبق ہے۔ یہ کہانی پھر چین میں اتنی پھیلی، اتنی مقبول ہوئی کہ آج بھی وہاں کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ نسل در نسل یہ کہانی سنائی جاتی ہے اور اس کا مرکزی پیغام ہمیشہ یہی رہا ہے: غرور تباہی لاتا ہے اور خدمت نجات دیتی ہے۔ ہاں بالکل، خدمت نجات دیتی ہے۔ خاص طور پر بچوں کے لیے یہ کہانی ایک بہت اہم سبق رکھتی ہے۔ سن ووکانگ کی مثال انہیں سکھاتی ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی باصلاحیت ہو، عاجزی اور دوسروں کا احترام ضروری ہے۔ اور یہ کہانی امید بھی دلاتی ہے کہ اگر انسان اپنی غلطیوں کا احساس کر لے اور سچے دل سے بہتر ہونے کی کوشش کرے تو بڑی سے بڑی کوتاہیوں کا بھی ازالہ ممکن ہے۔ یہ ایک لازوال پیغام ہے۔ یقیناً یہ کہانی اس بنیادی اخلاقی اصول کو بڑی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ انسان اپنی جو فطری کمزوریاں ہیں، جیسے غرور ہے، خود غرضی ہے، ان پر قابو پا سکتا ہے۔ نجات کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان خدمت اور عاجزی کا راستہ اپنائے۔ یہ ان لمحات میں سے ایک ہے جو ایسی کلاسیکی کہانیوں کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک دلچسپ مہم جوئی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات، اخلاقیات اور روحانی ترقی کے جو امکانات ہیں ان پر ایک گہرا تبصرہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تبدیلی ممکن ہے، چاہے سفر کتنا ہی لمبا اور مشکل کیوں نہ ہو۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں تو سن ووکانگ کی کہانی ایک ایسے مغرور بندر بادشاہ سے شروع ہوتی ہے جو اپنی طاقت پر اندھا دھن نازاں تھا۔ پھر سزا بھگتنے کے بعد خدمت کے کٹھن راستے پر چل کر وہ ایک عاجز، سمجھدار اور بہادر محافظ بن جاتا ہے۔ جی، کہانی کا نچوڑ وہ غرور اور خدمت کے درمیان جو ٹکراؤ ہے اور آخر میں خدمت اور عاجزی کی جو فتح ہے اسی میں ہے۔ اور اس کہانی کے اختتام پر جو ماخذ ہے وہ ہمیں ایک اور دلچسپ نقطے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف غرور بمقابلہ خدمت یا سزا اور جزا کے بارے میں ہی نہیں، بلکہ شاید آزادی کی اصل نوعیت کے بارے میں بھی کچھ کہہ رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، سن ووکانگ پہاڑ کی قید سے جسمانی آزادی تو حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک؟ جی، لیکن فوراً ہی اس کے سر پر وہ جادوئی پٹی آ جاتی ہے اور وہ راہب کی خدمت کے فرض میں بندھ جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی آزادی آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف بیرونی پابندیوں کا نہ ہونا ہے، یا یہ ایک اندرونی کیفیت ہے جو ضبط نفس سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور انہیں قبول کرنے سے حاصل ہوتی ہے، چاہے آپ ظاہری طور پر کسی فرض یا اصول کے پابند ہی کیوں نہ ہوں؟ یہ تو گہری بات ہے۔ میرا خیال ہے سن ووکانگ نے شاید جسمانی قید سے نکل کر ایک زیادہ بامانی، ایک اندرونی آزادی حاصل کی جو اسے نفس پر قابو پانے سے ملی۔ یہ سوچنے کے لیے ایک اچھا نقطہ ہے۔